الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وبارك وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من أزواجكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله كان عليما خبيرا أو كما قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره قال أيسره معونة أعظم بركة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة يجب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منا صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے. درود و سلام امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلے جمعہ المبارک دے خطبے اندر میاں اور بیوی دے کچھ اہم مسائل سن، اہم رشتے سن. اس رشتے دی اہمیت دے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند معروضات گزار کیتیاں سن. اسی طرح اج دے جمعہ المبارک دے خطبے دے اندر جو
عنوان ہے وہ دراصل نکاح دے حوالے نال کہ شادی کرنا، نکاح کرنا، شادی کا جو فنکشن ہے اور جو شادی ہے، اس شادی نو لوگ اکثر طور تے نکاح شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو شادی والا فنکشن ہے یا شادی ہے اس نو نکاح نہیں شمار کرتے، بلکہ اس شادی نو شریعت کے اندر، بلکہ صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے کہ اس نو عرس قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس شادی دے اوپر، اس عرس دے اوپر 10 دن، 20 دن، مہینہ پہلے لوگ جمع ہوتے ہیں، کھانے دانے پکائے جاتے ہیں، اس نو شادی اور فنکشن آکھیا جاتا ہے، حالانکہ اصل در جو ہے شادی النکاح، نکاح ہے، اور ساڑھے ہاں جو عرس قرار دیتا جاتا ہے عرس نو میلہ شمار کیتا جاتا ہے، جو عرس ہوتا ہے اس نو آندے نے یہ میلہ، حالانکہ یہ میلہ نہیں، جو اس عرس نو میلہ آتا ہے اس دا عقیدہ بلکہ ایک کفریہ عقیدہ ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، شریعت خلاف ہے، کیونکہ شاعر جو نے کچھ گلاں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھان واسطے نا شاعر بولتا ہے کہ آپ دا ایک قطرے سے ملا ہے سمندر اور قطرہ سمندر ہو گیا، حالانکہ یہ جو جملے نے ہیر جو وارث شاہ نہیں، جس نے ہیر لکھی ہے وارث شاہ، اس کا ایک مرکزی خیال ہے، اس کا ایک ذہن ہے، اس نے اس لفظ کو قطرے سے ملا ہے سمندر اور قطرہ سمندر ہو گیا، حالانکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انسان اللہ سے ملا ہے، اللہ دے نال ملیا ہے، اور جس وقت دنیا چھوڑ کے چلا جائے گا، جو بابا ہے یا قیام انسان دنیا سے چھوڑ پھر اسی کے اندر اللہ کے اندر ہی ہو جائے، یعنی کہ اللہ سے ملا ہے اور فوراً مرنے کے بعد پھر جا کے اللہ سے مل گیا، اللہ سے نکلا، اور یعنی کہ ایک جملہ جو ہے کفریہ جملہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ دسنے دا شروعات اندر تمہید دے اندر مقصد کی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ اساڑے اندر ایسے الفاظ، ایسے تصورات استعمال کیتے جاندے نے جس دا اساڑا ذہن کام نہیں کرتا، اسی بھی اس طرح دے جملے بولنے ہاں، حالانکہ کچھ ایسے جملے نے، کچھ ایسے الفاظ ہوتے نے جو شریعت کے خلاف نے، تو لہذا ایسے لفظ یہ صرف وحدت الوجود جو ہے، جو اللہ تعالیٰ دی ذات کو ہر چیز دے اندر من دیئے کہ اللہ میرے میں بھی ہے، تیرے دے اندر بھی ہے، اللہ فلاں کے اندر بھی ہے، جس وقت ہو، یعنی کہ ایک کفریہ جس وقت ہم بستری کرو پھر اس دے اندر بھی اللہ ہے، تو یہ ان کا ہے کہ قطرے سے ملا ہے سمندر اور قطرہ سمندر ہو گیا۔ اسی طرح جو بابے دا عرس منایا جاتا ہے اس دا ہے کہ اس بابے دا نکاح جو ہے اللہ دے نال ہویا، نعوذ باللہ، اللہ دے نال، کیوں اس نو عرس اس لیے استعمال کیتا جاتا ہے، جدوں بابے دا عرس لگے گا، جس دن بابا دنیا تو گیا ہے، اس دن وہ مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو وہ دے فوت ہونے تو بعد جی ہر سال اسی دن دے اندر جی عرس لگتا ہے، حالانکہ اے اس نو اسیانے مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، لیکن اس مرگ نو، اس فوت نو، اس موت نو لوگ کبھی سمجھتے ہیں، لوگ برا سمجھتے ہیں، لوگ کیوں برا سمجھتے ہیں؟ آندے لے اے توہین ہے، حالانکہ توہین نہیں ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا انکا میتون و انہم میتون، میت کی لفظ ہے یعنی کہ مر گیا، قرآن کے اندر دوسرے مقام دے فرمایا افا ام متا فہم خالدون، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر مر گئے، افا ام متا فہم خالدون، تو ہمیشہ انہوں نے بھی نہیں رہنا، جڑے آندے نے کہ یہ نبی علیہ السلام دنیا جو چلے گئے تو پھر اس کو بعد سارا کچھ سکون ہو جائے گا، اس توحید کا پرچار کیتا، افا ام متا، اگر آپ مر گئے، یہ قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیتا،
تو لوگ بڑے بڑے فتوے لگا دیندے نے جی انہاں نے اے لفظ استعمال کیتا ہے جی انہاں بڑی بڑی توہین کیتی ہے انہاں اس طرح کا آفا امت قرآن دستا ہے. تو لہذا یہ لوگ آندے نے کہ جو بزرگ نے وصال کر گئے نے اور اسی لوگ بھی اس لفظ میں استعمال کرنے ہیں کہ وصال کر گئے نے. نبی علیہ السلام وصال کر گئے نے فلاں بزرگ وصال کر گیا ہے. حالانکہ وصال وصل کس نو آندے نے؟ وصل ایک شاعری جو ہے شاعری پڑھنے والے جو اردو احباب نے اردو دے اندر پڑھتے ہیں اس دے ادب دے اندر تو انہاں کو پوچھو کہ وصل اردو دی گرامر دے اندر شاعری دے اندر لکھے وصل کی رات شب وصل شب ہجرہ اس میں استعمال یعنی کہ یہ ندی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا یہ ندی ہماری قسمت میں کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہے یہی انتظار ہوتا. یہ شاعری کے اندر یعنی کہ وصال ایک تصور میں استعمال کیتا جاتا ہے جڑا بندے دے اندر تصور ہے. تسی پوچھو کہ تصور کی ہے؟ تصور ہے مثال کوئی لفظ ہے جس کی تمہیں پہچان ہو گئی مثال نماز ہے تو انہوں پہچان ہے میں صرف آکا گا نماز تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ نماز پڑھنی ہے. میں استعمال کروں گا کہ حج تو انہوں پتہ ہوئے گا حج کرنا ہے. میں لفظ استعمال کروں گا روزے تو انہوں پتہ چل رہے کیوں روزے دی معلومات تو آڑے کول ہے حج دی معلومات تو آڑے کول ہے نماز دی معلومات تو آڑے کول ہے. لفظ وصال اس دی معلومات نہیں ہے. تو لہذا وصال جو ہے اس کر کے دسیا جاندہ ہے کہ وصال لفظ جو ہے یہ موت نو نہیں آکھیا جاندہ. وصال اس چیز نو آکھیا جاندہ ہے کہ شہری دے اندر دستے نے کہ شاعر لوگ بر صغیر دے اندر شاعر رکھتے ہیں کہ وصال اس میں اپنیا جاندہ ہے شب وصل یعنی کہ محب اور محبوب عاشق اور معشوق انہاں جس وقت غیر تعلقی یا اپنی حبس دی پیاس نو جس رات دے اندر بجانا اس نو وصل آکھتے ہیں اس نو وصال آکھتے ہیں. جڑا اسی لفظ استعمال کر دیں کہ وصال ہو گیا بزرگاں دا فوت نہیں ہوئے مرے نہیں ہیں تو لہذا وصال تو نکاح عرس جو ہے عرس بھی اسے وصال دے اندر استعمال کیتا جاتا ہے. کیونکہ اس دے اندر میاں اور بیوی یعنی کہ جس وقت نکاح کیتا جاتا ہے اس نکاح دے اندر دو گھر دو جڑے اور اس دے اندر جڑنے تو بعد پھر وہ آپس دے اندر ملے اور ملنے تو بعد پھر اس کا ولیمہ لیا جاتا ہے. کہاں اس لیے اس نو عرس قرار دیتا گیا ہے ولیمہ آکھا گیا ہے. لیکن ساڑھے معاشرے دے اندر تو طریقہ کار بھی اور ہے شریعت تو لہذا جو یہ تصور ہے جو یہ لفظ ہے اس لفظ کے پیچھے ایک پس منظر ہے ایک کوئی راز ہے جس جیسا ہم سمجھ ہی نہیں ہے جس جیسا ہم پہچان ہی نہیں ہے. تو لہذا اسانو انہاں لفظاں دی پہچان کرنی چاہیے. اور اکثر طور تے لوگ لیکن نا کہ ایک مثال لفظ ہے نا اس دا مثال ہے کہ عاشق اور مشوق اپنی حبس بجھاندے نے اپنے تعلقات قائم کر دینے. کتنا ہے برا اگر کسی بزرگ کے اوپر لفظ استعمال کیتا جائے یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لفظ استعمال کیتا جائے تو کتنی توہین ہے. لیکن پتہ جو نہیں ہے ہر بندہ اندر جی وصال چلو وصال سمجھ لو چلو یہ سمجھ لو کیا فوج شدگان دا ہر سال دے اندر جو عرس منایا جا رہی ہے کیا اس وصال جو ہے وصال کے اوپر مردے دے تو عرس منایا ہی نہیں جاتا. عرس تو زندے دا ہے. عرس دا مطلب ہے صحیح المسلم کے اندر حدیث ہے کہ عرس کس نو ولیمے نو آکھا جاتا ہے جو شادی کے اوپر فنکشن کیتا جاتا ہے جو نکاح کے اوپر شادی یا کھانے دانا پکایا جائے اس نو عرس قرار دیتا جاتا ہے اس نو ولیمہ آکھا جاتا ہے. اور اس طرح دے الفاظ جی میں وصال تو ہم دسیا ہے اے لفظ یعنی کہ عرس اے لفظ اے اکثر طور تے کچھ ایسے الفاظ ہوندے نے کہ جڑے قبال حضرات بھی بولتے نے اسی لوگ بر صغیر کے اندر لوگ اس بندے نو نیک سمجھتے سن کہ جڑا بندہ
سب تو پہلے صبح دا آغاز قوالی تو کرتا سی، صبح دا آغاز قوالی تو کرتا سی، اس نو بندہ نیک سمجھا جاتا سی، اور ہر بندہ بر صغیر کے اندر قوالی لگاتا سی۔ حالانکہ قوالی کے اندر بہت سارے ایسے کفریات کلمات نے، اور شاعری کے اندر بھی جس طرح کے علامہ اقبال دے بارے آیا، باہر کیوں بیٹھ کے پی رہا ہے، یہاں بھی اللہ حاضر ہے، یہاں بھی اللہ حاضر ہے، یعنی کہ آگے پھر اے اقبال، حالانکہ اس طرح کے شاعر اقبال نے نہیں لکھے۔ اقبال کی کتابوں میں کنا تصور کا واحد خیال اس طرح کی کتاب ہے، اسی طرح اقبال کا تصور کا شہین، ان دیئے کتاباں کافی موجود نے، لیکن اقبال نے اس طرح دے کفریہ اور شرکیہ کلمات نہیں بولے، اور قوال دے اندر لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سبحان اللہ سننے ہیں، ہر بندہ اس میں ثواب سمجھ کے سنتا ہے۔ تو انہاں چیزاں تو واقف ہونا سارے واسطے ضروری ہے، اگر اسی نہیں ہوں گے تو اسی لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے نیکیاں کر کر کے تھکا ہوگا، اس کے پیشانی، اس کے ہر اعضاء کے یعنی اعضاء چمکتے ہوں گے، لیکن ایک لفظ بولنے کی وجہ سے وہ شخص ساری نیکیوں کے اوپر پانی پھیر کے تو جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے، ایک لفظ بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر۔ اس لیے ہر لفظ کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہر لفظ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں، نبی علیہ السلام نے ثم یقول کلمہ، ثم یقول کلمۃ تعویدہ خلیفا فإن 70 خلیفا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت تو کوئی منہ سے نکالے کچھ بولے، ان لفظوں کے اوپر غور کر، اس لفظوں کی پہچان کر کہ میں لفظ کیا بول رہا ہوں۔ ہر شخص وصال کا لفظ بول رہا ہے تو کتنا عجیب لفظ ہے، کتنا غلط لفظ ہے، جو بولتا ہے اس کا کتنا نظریہ اور عقیدہ غلط ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعی الی عرس فلیجب، جو شخص تہانوں عرس کی دعوت دے تو تہانوں چاہیدہ ہے کہ وہ دعوت کو ضرور قبول کرے۔ یعنی کہ عرس سے مراد کیا ہے؟ نکاح، نکاح کے اوپر جو ولیمہ کیتا جاتا ہے، اس ولیمے کی جو دعوت ہے، آج کل تے کوئی عرس دی گل کرے تے وہ آندے نے اے بزرگاں دا عرس ہے، اے جی بزرگاں دا غلط بول رہی ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہن لفظ تو انداز دیتا تو ہمیں پہچان ہوئے گی، تو ادھے تصور دے اندر یہ بات آ جائے گی کہ عرس دا مطلب تو نکاح کے اوپر ولیمہ ہے۔ تو فرمایا جس وقت ولیمے کی کوئی دعوت ہے فلیجب، اسے چاہیے کہ اس کو قبول کرے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک اور لفظ بھی دس دیں، سجادہ نشین، اکثر دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے، درباروں کے اوپر، دیگر یعنی کہ بینروں کے اوپر لکھا ہے سجادہ نشین۔ کیا مطلب ہے سجادہ نشین؟ سجادہ نشین اس لفظ کو آکھا جاتا ہے جس طرح کہ مصلی ہے یا کوئی تکیہ ہوتا ہے، اس تکیے کے ساتھ جو لاٹو بنیا ہوا ہے اس میں نشین، سجادہ نشین آکھا جاتا ہے، یا اس کے ساتھ جو داغے ہیں مصلی کے ساتھ، اتنا داغیاں نو سجادہ نشین، یعنی کہ داغے اس مصلی کے ساتھ وابستہ نے، اور اس سرانے اس تکیے کے ساتھ لاٹو وابستہ ہے، اس میں سجادہ نشین آکھا جاتا ہے۔ تو کیا جس بزرگ جس شخص کو سجادہ نشین کا لفظ استعمال کیتا جاتا ہے، کیا وہ اسی طرح داغے کے ساتھ ان کے ساتھ دین مصلی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے؟ کیا وہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے؟ کیا وہ قرآن مجید کے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے؟ وہ سجادہ نشین ہے؟ لا جی، سجادہ نشین ہے، کوئی عرس کر رہی ہے، کوئی وصال کر رہی ہے، کوئی کچھ لفظ استعمال کر رہی ہے، تو محترم بھائیوں اس طرح کے الفاظ ہیں نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ اور قوالی اکثر طور پر بہت سارے بولتے ہیں جس کے اندر ایک گوہر دندہ، تو ایک گوہر دندہ، اکثر طور پر قوالی سنیں گی، تو ایک گوہر دندہ، کیا مطلب ہے اس کا؟
اس کا مطلب یہ ہے تو ایک گوہر دندہ یعنی کہ ایک بندہ کسی چیز کے اندر الجھیا ہوا ہے پھنسیا ہوا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یا ایک سمجھ لو کہ دو گھر آپس کے اندر لڑائی کر دینے دو گھر آپس کے اندر جھگڑا کر دینے اور تیسرا بندہ آ کے انہوں نے ایک باری صلح کراندہ دو باری تین باری چار باری آ کے راندہ یعنی نہ دی پھر پنجویں باری دے آنے دی صلح کراؤں میں نے انہوں دی سمجھ نہیں آ رہی پتہ نہیں ہے کی شے یہ ہے کی بلائیاں جیاں نے میں نے انہوں دی سمجھ نہیں آ رہی اس مانے تو ایک گوہر دندہ تو ایک گوہر دندہ لفظ استعمال قبال دے اندر کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ دی میں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی اللہ ہے کیا چیز ہے اس طرح دے قوالی اور اکثر طور پہ چینل دے اوپر تو سن دے اور بساں کے اوپر بھی یہ قوالی لگی ہوتی جنہیں نصرت علی فتح خان ہے یا فتح علی نصرت خان جو بھی ہے یہ بھی اس طرح دی قوالی اس طرح تو ایک گوہر دندہ آگے پتہ نہیں کیا کیا ہے تو یعنی کہ اللہ تیری میں سمجھ نہیں تو ہے کیا چیز ہے اور اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں یعنی کیڑے پاس جاواں میں کھڑا میں وچار دا ایک گھر رب دا تے دوجا یہ لفظ استعمال قوال دے اندر اسی طرح رب والے جاناواں دے سامنے آندا نہیں رب والے جاناواں دے سامنے آندا نہیں اور یار والے جاناواں تے سیدھے منہ ہوندا ہے یعنی کہ اس طرح دے الفاظ کون لوگ استعمال کر رہے ہیں جنہوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کنے بارے استعمال کر رہے ہیں انتہائی غلط کفریہ عقیدے والے اور مقصد زیادہ ہے سمجھانا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید اندر فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید جو تیری زبان سے لفظ نکلے گا اور اس لفظ کے اوپر اس کی وجہ سے اس کو پکڑا جائے گا اس کو سزا ملے گی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کدی غور کیتا ہے انہاں لفظوں دے اوپر کدی سانو انہاں چیزاں انہاں مسائلاں نوں اسیں سمجھیا نہیں سمجھیا سانو پتہ ہی نہیں ہے تو محترم بھائیو کچھ نہ کچھ ان الفاظوں کے اوپر غور و فکر کرنے چاہیے کیونکہ اصل شادی اور نکاح کس چیز نو قرار دیتا جاندہ ہے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس نکاح جس عرس کے اوپر یعنی کہ جس کے اندر ولیمہ ہو اور جس شادی کے اندر آسانی ہو جس شادی کے اندر شدت نہ ہو جس شادی کے اوپر مشقت نہ ہو وہ بہترین شادی ہے خیر النکاح بہتر ایسروہ جس کو آسانی کے ساتھ دو تین کاموں کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا جائے بس وہی نکاح وہی شادی ہے اس کے علاوہ کوئی شادی نہیں ہے آگے تسی اور میں جتنے اپنے کو فضول اخراجات فضول خرچیاں وغیرہ کریے وہ تہاڈی اپنی مرضی ہے ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خذ ما تعرف دعم تو تنقد فرمایا کہ نکاح شادی دا کرنے دا سب تو کچھ چند باتاں چند اصول ایسے نے سب تو پہلا اصول میں سے ایک اصل یہ ہے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت شادی کرنی ہے پچھلے جمعے اندر بھی بیان کیتا ہے اس وقت بغیر کسی وجہ تو بلڈنگیں نہیں کھڑی کرنی بلڈنگیں بڑے بڑے جناب اس کی صفاتہ بیان کرنیاں لڑکی والے اس کی کر رہے ہیں لڑکے والے اس کی کر رہے ہیں جس کی وجہ جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ملنے کے بعد پھر اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو سیدھی بات کر کے اس کا نکاح کرایا جائے اور اس نکاح کے اندر فرمایا کہ سب تو پہلے اگر نکاح کرنا ہے شادی اور لڑکی کا انتخاب کرنا ہے یا لڑکے کا انتخاب کرنا ہے تو فرمایا ہے کہ او تسی اپنی برادری میں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت قرب قیامت ہو یعنی کہ فتنے کا دور ہو قرب قیامت فتنے کے دور ہو اس وقت اپنے جانن والے اپنی برادری وچوں اور یا کوئی ایسا قبیلہ جس کو تسی جان دے ہو ایسا گھرانہ جس گھر کو تسی جان دے ہو لہذا اس گھر سے نکاح کرنا چاہیے جس کو تسی جان دے نہیں اس طرح نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس ایک کے پیچھے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بندے ہوئے جس وقت شادی نکاح ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جس وقت
ٹائم گھر بسنے لگے گا تو ساری معلومات واضح ہو جائے گی، اس کے اندر کافی جھگڑے لڑائیاں فساد پیدا ہوں گے، کیونکہ ہزاروں ایسے واقعات نے، کئی لوگ بڑے بڑے اس کی بلڈنگیں کھڑیاں کر کے بڑے بڑے خیالات تصورات دے کے شادیاں کر دینے، شادیاں تو بعد پتہ چلتا ہے یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو بڑا چور ہے، یہ تو بڑا ڈاکو ہے، اس وقت وہ پریشان ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کے بیٹھا ہے، ہن میں کی کراں، میرے تے جو نکاح ہے میں بیٹی دا دے بیٹھا، طلاق لواں پھر بھی مرنا، تے جے نہ لواں تے پھر بھی مرنا، میں تے ہن جین جوگا نہیں ہاں، تو جین جوگا ہونا ہی کوئی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام دی شریعت کے مطابق تو عمل ہی نہیں کیتا۔ شادی لڑکی یا لڑکے کا انتخاب اس گھر میں کرو جس گھر کو تم پہچانتے ہو، جس گھر میں جانتے ہو، پرو پرو پوچھو گے تے وہ بھی وہ خیال رکھ دے ہوئے جھوٹ بول دیں گے۔ دوسری بات آگے چلیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خذ ما تعرف دعم تو تنقذ، جس نو تسی جانتے ہو رشتہ ہم کو ہی ہو دے کرو، رشتے کا انتخاب ہی ہو دے کرو، لیکن کس وقت؟ جس وقت فتنے دا دور، ہن فتنے دا دور آ گیا۔ اور اسی طرح آگے چلیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح، اس نکاح کے اندر خیر و برکت ہے جس نکاح کے اندر آسانی ہو، اور جس نکاح کے اندر غریب لوگوں کو جس ولیمے کے اندر دعوت دی جا رہی ہو۔ اور آج کل ایک اور بھی بات ہے، ولیمہ پہلے تے نکاح بولو، ولیمہ پہلے تے نکاح بعد وچ، تے پہلے تو ہم سمجھا چکے ہیں کہ نکاح پہلے تے ولیمہ بعد وچ۔ شاعر جو شاعر سن برے صغیر کے اندر وہ بھی اس چیز کا تصور رکھتے سن کہ جس وقت مل ملاپ تو بعد اس میں شادی، اس میں عرس منایا جائے، اس میں ولیمہ کیتا جائے، نکاح میاں بیوی دے ملنے تو بعد دوسرے دن نکاح ہے۔ ساڈا رواج بن چکا ہے پہلے کرنا جی ولیمہ، وہ پیسے کٹے کرنے تے اگے اپنے آپ ویلا سٹن واسطے سارا کچھ پہلے لوگوں کو پیسے کٹے کرنے، یہ سارا شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ کتنے لکھیا ہے، کس نبی نے دسیا ہے، کس نبی کا کس طریقہ ہے، کس صحابی کا طریقہ ہے کہ پہلے پیسے کٹے کرو، پھر کنجرا بھنڈا نو بلا کے انہوں نے پیسے سٹتے جاؤ، پھر اگے لاکدی ہو، یہ کرو وہ کرو، یہ سارا شریعت کے خلاف ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور اسی طرح پہلے نکاح ہے بعد اندر ولیمہ ہے، جو ولیمہ نہیں کرتا اس کا نکاح ہی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا حتیٰ کہ ایک سا جو بھنے ہوئے دا بھی کر دیو ولیمہ۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے فرمایا چاہے تو ایک بکری کا کھر ہے اس دا بھی تو ولیمہ کر، لیکن ولیمہ ضرور کر۔ کس نے فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمے کی ضرورت ہے۔ پھر اس ولیمے کے اوپر لوگ اس طرح کرتے کہ خوشی سے کچھ پیسے دے جاندے، اور وہ پیسے لین دین کردیا کراندے، حتیٰ کہ ان ہر بندے دے گل اندر مصیبت پہ گئی۔ اور پھر اس کے اندر تین طرح کے طبقے ہیں، ایک امیر طبقہ، ایک متوسط طبقہ، ایک پرائمری طبقہ، تین طبقے۔ جو امیر طبقہ ہے وہ اپنی بیٹی یعنی کہ دلہن اور دلہن اس طرح سجانے، اتنا خرچہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں۔ جو متوسط یعنی کہ درمیانہ طبقہ ہے وہ بھی ویک کے اس نو بھی مجبوری انہوں گلے تے پھندا پہ جاتا ہے۔ یعنی کہ انج سمجھ لو کہ تہاڈے علاقے دے اندر ایک شخص ہے وہ اپنی دلہن کو ساڑی پہنانے واسطے 1.5 لاکھ روپے لیتا ہے، نال دا گوانڈی ہو آندا یہ تو رواج ہی ہے، سامنے کرنا پینا، یعنی کرنا پینا۔ وہ بھی بیچارہ پھنس گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ساری بیٹیاں دی عمر بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جاندی ہے، لیکن اسی اپنی بیٹیاں دا نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں نکاح؟ اس لیے جب تک کہ سارا جہیز دا سامان نہ تیار ہوئے، ایک ٹرک تیار نہ ہوئے، 100 پیڑے نہ ہون، 18 منجیاں نہ ہون، جناب 2 جناب بیٹیاں نہ، سارا سامان جب تک نہیں ہوا سی بیٹی دی شادی نہیں ہے۔ اس وجہ کر کے ساری بیٹیاں دا نکاح نہیں ہو رہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت تہاڈی اولاد بلوغت میں پہنچ جائے، بلوغت کے نشانات لگ جائیں، اس وقت فوراً اس کا نکاح کرو۔
فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سنت سے منہ پھیرتا ہے فرمایا فلیس منا، اس ہاتھے بھی چنے۔ کتنے لوگ نے جنہوں کی 45 سال کی عمر ہو چکی ہے وہ بغیر نکاح بغیر شادی تو فوت ہو چکے ہیں، کتنے لوگ نے جنہوں کی 40 تو 45 سال عمر لڑکیاں دی ہے جنہوں کا نکاح اور شادی نہیں ہوئی، اور انہوں کو پوچھا جائے کہ کس وجہ کر کے شادی نہیں ہوئی، جہیز نہیں اکٹھا ہویا، جس سامان تیار نہیں ہویا، اتنا پیسہ اکٹھا نہیں ہویا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ٹرک جہیز دا دینا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھگڑے پانے واسطے 5-6 لاکھ روپیہ اکٹھا کرنا تو پھر نکاح ہے؟ نکاح دیا تو 2-3 بس لوگوں کو بلاؤ، چاند لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کے اور اس کے اندر ایجاب قبول کرواؤ اور مسجد کے اندر نکاح پڑھاؤ، نکاح پڑھا کے مسجد کے اندر اس وقت ایجاب قبول کر کے حق مہر کی شرط پیدا کر کے لو جی اے نکاح ہو گیا۔ اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں 50 گڈیاں لے کے جانا، اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں آگے پھر جو ولیمہ کرنا ہے ولیمے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے لوگوں اکٹھے کرو، بس اتنا ہی ولیمہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ولیمے دے اندر بنے ہوئے جو دا ولیمہ کیتا ہے، ان بنے جو دی کیا حیثیت ہے آج کل؟ نبی علیہ السلام دی بیوی نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اپنے ولیمے دے اندر کیا استعمال کیتا ہے، اور اسی طرح سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ولیمے کے اندر، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ولیمے کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ دیکھے جائے نکاح بہت آسان ہے، لیکن اس دور کے اندر، اس فتن دور کے اندر اسی اس نکاح نو بہت مشقت اپنے پر ڈال کے اس نکاح نو بہت مشکل سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس کے باپ کی نماز کا کیا فائدہ جس کے گھر کے اندر جوان بیٹی بیٹھی ہو اور پھر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی اس کا نکاح نہ کرے، اس کی دعا قبول کیسے ہوئے گی جس کی دی جوان بیٹھی ہو اور صاحب حیثیت ہے؟ اچھا، نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا جس وقت نکاح کیتا اس کے اندر جہیز، پھر بڑی مصیبت ہے، سب تو بڑی مصیبت یہ ہے کہ جہیز لڑکی والے دیں، جہیز لڑکی والے دیں، حالانکہ جہیز لڑکی والے دے اوپر ذمہ نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ نظریہ سارے دا سارا غلط ہے۔ جہیز ذمہ کس کے ہے؟ لڑکے والے کے ذمہ ہے، لیکن روٹین بدل گئی اور یہود اور ہنود اور عیسائی انہاں دا طرز عمل جس وقت ساڑھے اندر موجود آیا اور اس وقت سے یعنی کہ ساری شریعت بدل کے انہوں نے اپنے کو لے کر ایسا عمل اپنا لیا کہ لڑکی والے کی گلے دے اندر مصیبت۔ پچھلے دنوں دے اندر 2 ہفتے پہلے دے ایک نکاح ہے، یقین جانو کہ دلہا آ چکا ہے برات لے کے، لیکن اس وقت انہوں نے موٹر سائیکل ایک جہیز دے اندر لڑکی والے نے دیتا، دلہا اسے میرج ہال سے ہاتھ کھڑے کر کے بھاگ گیا، اس نے نکاح نہیں کیا۔ ایسے شخص کے اوپر لعنت ہے جو اس وجہ سے جہیز لڑکی سے مانگتا ہے، لڑکی والوں سے مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ دوسری واقعہ سارا سنے آئے گا، فاطمہ الزہرا دا نکاح جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دے نال کرنے لگے تو علی کچھ ہے بھی صحیح، فرمایا میرے کو کچھ نہیں، ایک زیرہ ہے، ایک تلوار ہے، فرمایا اس کو بیچ کے کچھ جہیز بنا، اور بنایا گیا۔ کس نے بنایا؟ حضرت علی نے بنایا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں دیتا۔ پھر جہیز کتنا؟ 2 بستر، ایک میاں بیوی کا، ایک مہمان کا، بس تھوڑے سے برتن اور 2-3-4 پہیے اس وقت موجود ہیں، بس اتنا جہیز کرو، شادی کرو، زندگی گزارنی ہے سونے طریقے کے ساتھ۔ اور ایک شخص جو ہے، یہ سندھ اور حیدرآباد کا واقعہ ہے، اور جناب اس لڑکی نے ایک بہت بڑا خط لکھ کے، آج بھی عجائب گھر کے اندر وہ خط جو ہے لکھا ہوا بطور عبرت۔ کیا ہوا؟
ایک منگنی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری، اسی طرح ٹوٹتی گئی. ایک شخص آیا بہت نیک پڑھ کے نہ رشتہ مانگ رہا. اس نے دیکھا نہیں، رشتہ دے دیتا ہے، نکاح کر کے دے دیتا ہے. نکاح ہو کے اس نے جناب حیدرآباد کے اندر لے گیا اور اتنے جا کے انہیں پھر آگے سیل کر دیتی. اس وقت 20,000 کی بڑی حیثیت سی، سیل کر دیتی اسے کیونکہ جانتا نہیں. انہیں اپنی بیگم آگے بھیج دیتا اور جس وقت وہ گئی لوگ اپنے پیسے بھرے ہوئے سن 5,000 10,000 جس طرح اپنی حبس مار دے. ایک ہر دیکھ کے وہ عورت وہ لڑکی بھیک مانگتی، کسی نے اس کی بھیک کو انہیں نا پیسے دیتے ہیں تو لہذا ایک شخص آیا اس کے آگے اس نے بھیک مانگی، رونے لگی. اس نے کہا وجہ کیا، تو پھر اس جگہ تک کیوں پہنچی ہے؟ اس نے کہا میری بات سن، میرا باپ بہت شریف، میری 8 منگنیاں ٹوٹیاں نے صرف جہیز کی وجہ سے. میرے باپ کو جہیز نہیں سی دے سکیا جس کی وجہ سے میری 8 منگنیاں ٹوٹ گئی. 9ویں جس وقت ہوئی اس نے کہا میں نے جہیز دی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے فوراً ہی جناب شادی کر دی تھی. جس وقت شادی ہونے تو بعد کیا ہویا، شادی ہونے تو بعد میں نے لے کے آ گیا اتنے میں نے بھیج دیتا. لہذا میں بہت پریشان ہاں، ایک کام کر میرا ایک خط پہنچا دے اور میرے نال. انہیں آ کے چل کے میں کیس کرنا. المختصر اس نے خط کیا لکھا ہے، اس نے کہا کہ ابا جی کو پہنچنا خط کہ ابا اے تیری بیٹی فاطمہ کا خط ہے. اس خط کے اندر جڑی میری چھوٹی بہن ہے، اگر تینوں اپنے جسم کے گردے نکال کے بیٹی تھی میری بہن کا جہیز بنانا ہوئے تو لازمی بنا لینا. اس کتے کے منہ کے اندر ہڈی ڈال دینا، پر ایسے نکاح نہ کرنا. ہاں خط جس وقت پہنچے ہوئے گا اس وقت میں اللہ نو جا ملی ہوں گی، لیکن میرا بابا میں ضرور نصیحت کریں گی جب جس نو تو جہیز نہیں دے گا تو یقیناً وہ تیری بیٹی ذلیل و رسوا ہوئے گی. میرے ساتھ جو ہویا ہے وہ میں نو پتہ ہے. وہ پھانسی لے کے مر گئی. خط پہنچیا، خط پہنچنے تو بعد پتہ چلیا کہ وہ پھانسی. اس نے کہا کہ میں منیا ہے یہ موت بڑی کبھی اور بری ہے، لیکن ایسی زندگی تو بہتر یہ موت میں نے قبول کر لی ہے. لیکن آج بھی ہزارہ ایسے واقعات موجود نے جس جہیز کی وجہ سے اس کو تانے دیتے جاندے رہے. تیرے ماں پیوں نے دیتا کی ہے، تیرے ماں پیوں نے جناب کوئی فریج نہیں دیتی، تیرے ماں پیوں نے پکا نہیں دیتا. کیا اس نے ٹھیکہ جو اس نے دل دا ایک جگر ایک ٹکڑا دل دے رکھیا ہے، تو کیا اس کے باوجود بھی تو اس جوتے تانو زنی کرنا ہے، تانو تشنیح کرنا ہے، اس دنال اختلاف؟ حالانکہ وہ سب تو بدترین شخص ہے جو جہیز مانگتا ہے، جہیز لیندہ ہے، بلکہ یہ مرد کے ذمہ ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آیت نمبر سورۃ النساء کی 34 الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات. فرمایا کہ مرد کو فضیلت دیتی بخشی گئی ہے عورت کے اوپر. کیوں؟ مرد کمائی کرتا ہے اور مرد کے اندر صبر ہے. مرد بڑی قوت اور جرت والا ہے. یہ مرد کی جرت اور قوت ہے کہ جو جہیز مانگتا ہے. یہ مرد کی جرت ہے ٹرک دے ٹرک سامان کے لڑکے دے گھر اندر آ رہے ہیں، بیٹھ آ رہے ہیں. تو محترم بھائیو اس طرح نہیں ہونا. وجہ ہی صرف اس چیز کے اندر بنتی ہے لڑائی. اور بعد پھر اس طرح سی جمعہ جس وقت پڑھائی ہے نا لوگ سانو سمجھان لگ جاندے ہیں جی تسی سمجھو یہ کرو. پھر اس کے اندر نکاح کے اندر لاگ دی بڑی مصیبت ہے. جی اونوں لاگ دیو، اونوں لاگ دیو، اونوں لاگ دیو، رائے دیو، کڑی آن دیو، منڈے آن دیو. جی ہن سالی دودھ پلان آ رہی ہے. حالانکہ سالی بھی غیر محرم ہے. سالی اپنے بہنوئی کے سامنے نہیں آ سکتی. سالی کیا سالہ دودھ نہیں پلا سکتا؟ سالی ہی دودھ پلائے گی. دیکھو کہ یہ سارا طریقہ یہودیوں والا ہے. سالی کھلونے کھلائے گی، کھلونے کھلاوے گی، یہ سارا غلط ہے. سالی غیر محرم ہے، بہنوئی غیر محرم ہے. لہذا سالی نو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بہنوئی کو اپنے ہاتھ کے ساتھ دودھ پلائے، بلکہ اس دلہن کو وہ دودھ پلائے. تو محترم بھائیو جس وقت شریعت سے ہٹ کر عمل کرنا ہے اس وقت گھروں کے اندر توڑ پھوڑ. پھر لوگ بھنگڑے اور پٹاخے بہت زیادہ بجاندے نے.
تو انہاں پٹاکیاں دے اندر تے سارے لوگ جمع ہو جاندے نے تے جڑے باج پٹاکے وجدے نے انہاں پھر کوئی بھی نہیں ہوندا، انہاں نے پھر کوئی نہیں ہوندا، وہ کھلو کے تماشے ویندے نے۔ تے حالت یہی ہے جس وقت شریعت کے خلاف عمل کیتا جائے گا تو اس وقت اللہ دی قسم ہے یقیناً پر وہ نکاح نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نکاح کے اندر غریب اور امیر، نکاح کے ولیمے کے اندر اور ہر دعوت کے اندر غریب اور امیر سب کو دعوت دیتی جائے، لہذا اس دعوت کے اندر بہت زیادہ کھانے پکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے پانی کے اندر، وضو کے پانی کے اندر ضیاء کرنے تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ کل قیامت والے دن پوچھ رہے گی، ایک وضو کرتا ہے زیادہ پانی ٹوٹی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، تو رسول اللہ نے منع فرمایا۔ تو فرمایا ہے کہ کھانے کے اندر بھی ضیاء نہیں کرنا چاہیے، کھانے کے اندر بھی فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھو کتنے ولیمے ہوندے نے، کتنے لوگ نے جنہوں پتہ ہی نہیں کھانے دا، کھانا ایویں زیادہ پا کے ضائع کر کے آ جاندے نے۔ حالانکہ اپنی طلب دے مطابق کھانا کھایا جائے، لیکن کھانے دا ضیاء، بہت ساری ڈشاں بنا لیاں، وہ ڈشاں، وہ جوتے، وہ کپڑے، وہ ڈھول سرنگیاں جو بجاندے ہو، اگر وہی پیسہ کسی اللہ دے رستے دے اندر یا کسی غریب کے اوپر لگا دے ہو، یقیناً اسی کے اندر نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے کیا جس وقت فرمایا کہ زملونی دسرونی زملونی میں چادر اڑا، تو کیا فرمایا کہ واللہ کلا لا یخزیک اللہ، کہ اے سونے ہو تسی تے غریباں دے ماڑیاں دے بوجھ اٹھاندے ہو تے تسی غمزدہ کیوں ہوندے ہو؟ تے جے اگر کوئی شخص آج بھی کسی غریب دا بوجھ اٹھا لے، اپنے نکاح اور اپنی شادی نو کلوز کر کے کسی غریب دا بوجھ اٹھا لے، لا یخزیک اللہ، اللہ دی قسم ہے کدی وہ غم زدہ نہیں ہوئے گا، کدی وہ پریشان نہیں ہوگا، جتنا انہوں زندگی دے اندر سکون آئے گا کسی اور نو آئے گا نہیں۔ لیکن کوئی آج بوجھ اٹھانے واسطے تیار نہیں، ایک دوسرے تو بد کے کام کرنا، ایک دوسرے تو بد کے نہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگ جو ہے نا اپنے مکانات، اپنی خوشیاں، اپنی غمی ایک دوسرے سے بڑھ کر کریں، یہ قرب قیامت کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ تو لوگ کیا کر دیں، اور پھر اس کے اندر لوگ اپنے شادی کے اندر اور نکاح کے اندر اور کیا کرتے ہیں، کھانے تو بعد پھر اس تو بعد جو نیوندرا لیندے نے، یہ سارا سود ہے۔ یہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرمایا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، فرمایا سود سے بچو، سود کے 70 درجے نے گناہ کے 70، سب تو چھوٹا درجہ گناہ کا کیا ہے، وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ ہم بستری کرنا، زنا کرنا، یہ چھوٹا گناہ ہے۔ سود کے 70 گناہ، اس 70 میں سے چھوٹا گناہ یہ ہے، اور دیکھا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سود، یہ ولیمہ زیادہ بندے نہیں ہو، چند بندے بلا کے تو ولیمہ کر دیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کسی مدارس کے اندر 2 دیگیں یا 1 دیگ پکا کے غریب بچے کو کھلا دے، ولیمہ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نے فرمایا کہ ایک بکری ہے تو ولیمہ کر، لیکن اس بکری کو ذبح کر کے اس کے اندر شوربہ زیادہ کر کے نا تو اس کا ولیمہ کر دے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو لیکن آج مسلمان کسی بات کو نہیں سمجھ سکا، آج مسلمان کے اندر کوئی بھی سنت اور شریعت والا عمل ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس ولیمے کے اندر یا اس شادی کے اندر حتی تعلنا علن النکاح، فرمایا کہ جو شخص اس کے اندر گاڑیوں، برنڈر گاڑیوں کی بجائے عام سواری کے اوپر جائے اور پھر ہلکا پھلکا نکاح کرے، یعنی کہ آسانی کے ساتھ، بہت ہی کم۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی عنہ دے کل کسی نے پوچھیا کہ اللہ رب العالمین دے نال
جو بندہ محبت کرتا ہے اس بندے کی پہچان کیا ہے، اس طرح تو امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ اس بندے کی یہ پہچان ہے کہ جیڑا بندہ برادری نو راضی نہیں کرتا، بے شک رنج ہوندی ہے، برادری کی پرواہ ہی نہیں کرتا، صرف اللہ نو راضی کرنے واسطے ہر خوشی غمی دے اندر اللہ نو راضی کرنے واسطے کام کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اللہ دے نال محبت کرتا ہے، اللہ اس دے نال محبت کرتا ہے۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم، پھر ایسے بندے دا والی اور اللہ مولا ہے، ایسے بندے دا اللہ دوست ہے جڑا بندہ اللہ دی خاطر سارا کچھ کرتا ہے۔ تو آج کل نا ایک رسم ہے ساڈے علاقے دے اندر جی تیسرے دن دا ختم کل بالکل اسی کرنے انہیں جی برادری مڑ ایک کام ٹوٹیا نہیں جاندہ جی برادری نہیں راضی ہوتی، تو شادی دے اندر بھی برادری کو راضی کرنے واسطے ڈھول بجانے ہیں، یہودیوں والی سارے رسم کرنے ہیں اور ایک کرنے ہیں برادری واسطے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ نال محبت نہیں کرتا۔ جس سے محبت کیتی جائے، جس کے نال پیار کیتا جائے، اسی کی بات مانی جائے۔ قرآن مجید کی آخری آیت فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کنتم تحبون اللہ، انہوں نے آخری اگر ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ کی محبت چاہتے ہو، اگر تسی اللہ دا قرب چاہتے ہو، اگر تسی اللہ دے نال پیار چاہتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر پیروی کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو نبی علیہ السلام دا نکاح کا طریقہ، نبی علیہ السلام دے ولیمے کا طریقہ، پھر نبی علیہ السلام دے میاں بیوی دے نال پہلی رات اور پہلے دن دا طریقہ کار، پھر اس کے بعد جو لوگ دعوتاں جی فیملی دعوتاں، اور اس کے اندر سب تو بڑی اور قباحت اور بری بات اتنی ہے کہ اس خوشی کے اندر آ کے بندہ بے وقوف ہو جاتا ہے، شادی کی خوشی کے اندر، اس کی خوشی کے اندر آ کے بندہ بے وقوف ہو جاتا ہے۔ تو اسی پوچھو کہ یہ مولوی بڑی موٹی عجیب گل کر گیا، بے وقوف بلا کیویں ہوتا ہے؟ پورے سال کے اندر اپنی بہن، اپنی دھی، اپنی بیٹی اور اپنی بیوی اور اپنی ماں کو چار دیواری کے اندر رکھیا ہے، لیکن ایک دن کے اندر اس نے اپنی بہن بیٹی کو سجا اور پھما کے سنوار کے سگار کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ بے وقوف بنا کر نہیں بنا، سنت کے مطابق کریں تو یقیناً، اور پھر ایسی عورتیں نے وہ آخدیاں نے لے پھر اسی تو جچدیاں نہیں، اسی تو پھپدیاں نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا سب تو بہترین عورت ہے یہ جو گھر کی چار دیواری یا اپنی پردے کی صورت میں رہتی ہے، سب تو خوبصورت حور ہے نا، حوریں جس کے بارے سن کے تھوڑے منہ پانی آ جائے، حوریں جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو حوریں ہیں ایسی خوبصورت حوریں بنائی ہیں، پردے کے اندر ہے، کسی انس کی آنکھ نے اور دیکھا نہیں ہے، کان نے سنا نہیں ہے، کسی جن کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی جن کی کان نے سنا نہیں، اتنی خوبصورت بنائی۔ پردے کی حالت میں تو خوبصورت ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ جنت کے اندر حوریں ملے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو پردے کی صورت میں ہے اس کی لذت، اس کی چاہت ہے، جو پردے سے ہٹ گئی ہے سمجھ لو وہ غلط اور کبھی ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، اپنے آپ کو کچھ غیرت مند بنائیں اور نکاح سنت کے مطابق کریں، اور اپنی بیوی اور اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کو با پردہ اور با شرف باہر نکالیں۔ پہلے وقت تھا کہ میرج ہال کو چھوڑ کے اپنے گھروں کے اندر شادی ہوندی، وہ تہذب اور تحمل کے ساتھ ہوندی، اس کے اندر غریب بھی شامل ہوتے، امیر بھی۔ لیکن انگریز نے ایسا کلچر دیتا ہے کہ ہوٹلوں والا کے کھڑے ہو کے کھانا کھانا یا ٹیبلوں کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھانا، جس کے اندر نہ غریب شامل ہو سکتا ہے، نہ مسکین شامل ہو سکتا ہے، نہ پرند کھا سکتے ہیں، نہ چرند کھا سکتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ پھر برکتیں کدھر گئی؟ ختم۔ آج ڈھول بجا ہے، کل تو ہڈا ڈھول بج جائے گا، بس اتنا ہی ہوئے گا۔ طلاقیں اللہ رب العزت کو دے اللہ سمجھنے دی، عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد